عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، آپ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم آپ حضرات کے لیے ماہ مبارک رمضان سے متعلق جتنے بھی احکام شرعی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ اس فلم کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والے قسط میں نے مبطلات روزہ اور مفطرات روزہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج اس کی تھوڑی سی مفصل بحث کریں گے یہاں سے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلی چیز یہ تھی ہمارے ہاں کہ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مثلا سحری میں اگر وہ سحری کرتا ہے اور سحری کرنے کے بعد اس کے دانتوں کے اندر کوئی کھانے کا ٹکڑا یا لائے اگر باقی رہ جا رہا ہے اور وہ اس کو نکال نہیں کر پا رہا ہے، صاف نہیں کر پا رہا ہے، منہ ٹھیک سے دھو نہیں پا رہا ہے، تو ویسی صورت میں اگر وہ صبح کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد مغرب سے پہلے اگر وہ لایا اس کا نکل جا رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر بھی اس لائے کو، اس دانے کو، اس ٹکڑے کو، کھانے کے اس ٹکڑے کو اگر نگل جا رہا ہے، کھا لے رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوک بہت زیادہ آتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو تھوک بہت زیادہ آتا ہو، تو ایسا لازم نہیں ہے کہ وہ جا کر بار بار تھوکے، بلکہ وہ اس کو پی بھی سکتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص انجانے میں کھانا کھا لے رہا ہے، مقدار معین نہیں کی گئی ہے، کوئی بھی مقدار میں اگر کھانا کھا لے رہا ہے انجانے میں، تو اس کا روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عمدن نہیں کیا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ انجانے میں ہو گیا ہے، بھول گیا تھا کہ وہ روزہ تھا، اس لیے اس نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد اسے یاد آئے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گلگلا کرے، پانی کو اپنے منہ میں لے کر حلق کے حلقوم کے اس حصے تک پہنچے کہ جہاں کے نیچے سے پانی کا اتر جانے سے روزہ کو باطل کر دیتا ہے، اگر وہاں تک لے جا رہا ہے تو احتیاط واجب کی اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے صحیح ہے، لیکن اگر وہ پانی اترنے کے کاغار پہ ہو، اترنے کی جگہ پہ ہو، یعنی اب اس کی جو ہے بے اختیاری طور پہ اتر جا رہا ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پہ اس کو وہ نہ نگلے بلکہ اس کو پھینک دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ضعیف اور ناتواں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، اس کو جو ہے جان کے اوپر پڑ جائے، تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اس کے بارے میں مفصل بحث ہم کو کفارے کے بارے میں بیان کریں گے کہ کس حالت میں کفارہ اس کے اوپر واجب ہے اور کس طریقے سے واجب ہے، کیا وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا، کفارہ دے گا تو کتنا کفارہ دے گا، اس بارے میں ہم مفصل بحث کفارے کے بحث میں کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔